السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اس امت پر بڑے احسانات کیے. اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو دنیا میں. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں درمیانی افضل امت بنایا تاکہ آپ قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دے. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار اس امت کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنوں میں سے جو افضل دن ہے، سارے دنوں میں سے جو افضل دن ہے جمعۃ المبارک، وہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. ساری راتوں میں جو افضل رات ہے لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے وہ اس امت کو عطا فرمایا. ساری کتابوں کی جامع کتاب قرآن مجید، جو تورات زبور انجیل میں تھا وہ سارا اس قرآن کے اندر ہے اور اس سے زائد بھی ہے. ساری کتابوں کی جامع کامل مکمل کتاب یہ قرآن مجید ہے. یہ بھی اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک جیسا مہینہ وہ بھی اس امت کو عطا فرمایا. اور ساری راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر جو اس مہینہ کے اندر ہے وہ بھی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. قرآن مجید کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ٹھوس معاملے کی، ٹھوس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے. عقائد ٹھوس، عبادات ٹھوس، معاملات ٹھوس، اخلاق ٹھوس، آداب ٹھوس. جو کچھ دنیا میں انسان کو ضرورت ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر ہے اور ٹھوس اور پختہ. کوئی نظام، کوئی دستور، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی قانون اس کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اس کو اتارا، یہ سب سے بہترین بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب سے بہترین کلام اور بہترین بات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. فرمایا یہ قرآن شفا ہے، بدن کے لیے بھی اور دلوں کے لیے بھی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الکلام کلام اللہ، سب کلاموں میں سے سب سے اونچا کلام اللہ کا کلام ہے. کیونکہ عربی کا محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور بادشاہوں کا کلام لوگوں کے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور اللہ احکم الحاکمین شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے. ماشاءاللہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ اس میں شامل ہیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں. جناب عقبہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کی مجلس میں ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ سامنے والے میدان میں جائے، وادی میں، بغیر کسی کا دل دکھانے کے، بغیر کسی کو پریشان کرنے کے، دو سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے؟ اس وقت عرب میں سب سے قیمتی مال یہی سرخ اونٹ، لال اونٹ سمجھا جاتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون یہ نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سامنے والے میدان میں جائے بغیر کسی کو تکلیف دینے کے اور بغیر محنت مشقت کے دو سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے. سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا
اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے پاک کلام کی 2 آیتیں سیکھ لینا، 2 آیتیں پڑھ لینا، 2 آیتیں سمجھ لینا، ایسے ہی سمجھو جیسے انسان 2 سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن گیا۔ 3 آیتیں تو 3 اونٹنیاں، 4 آیتیں تو 4 اونٹنیاں، 5 آیتیں تو 5 اونٹنیاں۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب قرآن کے ساتھ لوگوں کو، قوموں کو بلند کرتا ہے، عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے اگر وہ قرآن کا احترام کریں، اس کی تعلیمات کا خیال کریں، اس کو نافذ کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور اللہ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو گراتا ہے، پست کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کا معارضہ کرتے ہیں۔ یہ کتاب انقلاب ہے، اس کتاب نے انقلاب پیدا کر دیا دنیا میں۔ آج ہمارے لیے بھی یہ مشعل راہ ہے۔ عرب کے لوگ ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا حجت روا بنایا ہوا تھا، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا۔ آج ان کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ جو لوگ رسم رواج، باپ دادا کی باتوں کو، سوسائٹی کے تقاضوں کو دین بنائے ہوئے تھے، قرآن اور اس کی تفسیر حدیث نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج ساری دنیا کے رسم و رواج، سوسائٹی کے تقاضے، گلی محلے کی باتیں، مذہبی پیشواؤں کے قول، فتوے، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، ساری دنیا کے نظام دستور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ایک فرمان پر سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ جو لوگ قتل کرنا اور چمٹی کو مسل کرنا برابر سمجھتے تھے، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ جاتے ہوئے اگر کسی کی پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دے، میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا۔ جو لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے عار اور شرم کی وجہ سے، آج دشمن کی بیٹی کی حفاظت جان کی بازی لگا کے کرنے لگے۔ جو لوگ بدبودار شراب پیتے، نشے میں دھت رہتے تھے گندے، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا، آج ان کے کپڑوں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ جو لوگ دنیا میں رہتے تھے واشیوں کی طرح، اجڑ، واشی، بدو، جن کو رہن سہنے کا کوئی طریقہ اور ڈھنگ نہیں تھا، بھیڑوں بکریوں کے چرواہے، لیکن قرآن اور اس کی تفسیر نے، حدیث نے انقلاب پیدا کیا۔ روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے۔ اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ہو جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا۔ رومیوں تہذیب اور ایرانیوں کی تہذیب اور یونانیوں کی تہذیب، مصریوں کی تہذیب، ساری تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے، اور لوگ منہ میں انگلیاں لے کے حیران پریشان ہو کے کہنے لگے بات کیا تھی، بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے۔ یہ وہ قرآن آپ سن رہے ہیں، یہ وہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس ایمان اور عقیدے جذبے کو بیدار کیجئے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ بولا، اللہ کے بولنے کی آواز تھی، حروف تھے، الفاظ تھے۔ کبھی تورات کی شکل میں کلام آیا اللہ کا، کبھی زبور کی، کبھی انجیل، کبھی قرآن کی شکل میں۔ یہ جبریل علیہ السلام نے سنا، اللہ بولا، اللہ نے کلام کیا، اس کے الفاظ تھے، حروف تھے، جبریل علیہ السلام نے یہ کلام سنا، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سنایا، انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا، چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ پڑھیں نا ان اعطیناک الکوثر، تو اس جذبے سے پڑھا کریں کہ یہ وہی قرآن ہے جو میں گناہگار پڑھ رہا ہوں، جو اللہ نے بھی بولا۔ اب اللہ نے یہ بولا، اب میں گناہگار بھی وہی بول پڑھ رہا ہوں۔ اس جذبے اور عقیدے سے قرآن کو پڑھیں۔ یہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے نا مقلدین کا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کلام ہے، اللہ بولا نہیں ہے۔ اچھا بولا نہیں تو موسیٰ نے کیسے سنی تھی؟
اللہ کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اگر اللہ کے اندر کلام ہے تو موسیٰ نے کیسے سنا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام کو پیدا کیا کسی کے اندر، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کلام کیا۔ آپ کلام، اللہ کا کلام، اس پر یقین اور اعتماد رکھیں، اور اس یقین عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ جو میں یہ پڑھ رہا ہوں گناہگار، اللہ نے یہ کلام کیا، جبریل لے کے آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ وہ کلام۔ اور کلام منسوب ہوتا ہے جس سے شروع ہو۔ اب میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، آپ پڑھ رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آواز ہماری ہے، الفاظ ہمارے ہیں، لیکن یہ جس پہ دلالت کر رہے ہیں وہ اللہ کا کلام۔ یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے، گتا فیکٹری میں بنا، کاغذ فیکٹری میں بنا، سیاہی فیکٹری میں بنی، لکھنے والا مخلوق ہے، قلم مخلوق ہے، لیکن جس پہ یہ دلالت کر رہا ہے وہ کلام اللہ کا اور وہ غیر مخلوق ہے۔ جیسے ایک آدمی تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے ایک و مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، اور سننے والا کہتا ہے واہ اقبال، کمال کر دی۔ حالانکہ اقبال نے شعر تو اس نے سنا ہے، اس کو تو 80 سال سے زیادہ ہو گئے فوت ہوئے۔ تو مقصد کلام اس کا ہوتا ہے جس نے ابتدا میں کلام کیا ہو، کلام منسوب اس کی طرف ہوتا ہے جو پہلے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں پڑھتا ہوں انا اعطیناک الکوثر، یہ سارا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دلالت کر رہے ہیں اس کلام پر جو اللہ کا کلام ہے، کیونکہ کلام منسوب اس کی طرف ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا نام قرآن اس لیے کہ قرآن کا معنی پڑھنا، جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اتنی دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے، فاتحہ میں نہیں کھولنے والی، اس سے کتاب کھلتی ہے، اس سے نماز شروع ہوتی ہے، اور اس کا ایک نام ہے الصلاۃ، یہ نماز، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا نام ہے الحمد، تعریف، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ اس کا نام ہے اساس، بنیاد، کیونکہ سارے قرآن کی یہ بنیاد ہے۔ اس کا نام ہے ام القرآن، کیونکہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ 3 باتیں۔ نمبر 1 توحید، اللہ ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفاتیں، اللہ کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو کسی اور سے نہ مانگو، اللہ کی نظر نہ چڑھاوا دو دوسری اور کے لیے نہ دو، یہ توحید۔ اس کی ضد شرک ہے، شرک شراکت کمپنی سسٹم، اللہ کے ساتھ نبی رسول ولی پیر پیغمبر کو ملانا، سوال کرنے میں، دعا کرنے میں، سورنے میں، پکارنے میں، نظر نہ چڑھاوا چڑھانے میں، جانور ذبح کرنے میں، یہ شرک ہے۔ اس کی مذمت ہے قرآن کے اندر۔ ایک مسئلہ یہ بیان ہوا، اور ایک مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، انہوں نے قوموں کو سمجھایا، قوموں نے آگے سے کیا کہا، ان کا انجام کیا ہوا، مسئلہ رسالت۔ اور تیسرا مسئلہ بیان ہوا ہے آخرت کا، کہ دنیا فانی ہے، ایک آخرت آنے والی ہے، جنت جہنم ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ حساب لے گا، جو کچھ یہاں کیا اس کا وہاں جو ہے وہ بدلہ لینا پڑے گا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر یہ تینوں مسئلے بیان ہوئے۔ توحید کا مسئلہ، اللہ کی ذات، الحمدللہ رب العالمین، اس کے نام صفتیں، الرحمن الرحیم، صرف اسی کی عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور مسئلہ رسالت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ رسالت کا مسئلہ اور قوموں کے اعلیٰ۔ اور آخرت، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کا ارادہ کریں پڑھنے کا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان، یہ لقب ہے اس کا، شیطان کا معنی جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا ہے۔ الرجیم مردود، دھتکارا ہوا، راندہ ہے درگاہ۔ کیوں؟ اس سے تب بچ سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ کیوں؟ کسی آدمی کا کتا پڑھنے لگتا ہے، آپ اس کو روٹی ڈال دیتے ہیں، وہ کھا کے پھر آ جائے گا، لیکن آپ مالک کو کہیں وہ اس کو چھڑک دے گا، رک جائے گا۔ سب سے بڑا کتا شیطان ہے، اور میں اللہ کا کلام پڑھنے لگا ہوں، یہ مجھے نہیں پڑھنے دے گا۔ تو ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کتے سے ہمیں بچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، جیسے آپ کا نام عبد الرحمن ہے نا،
اب آگے کہتے ہیں عبد الرحمن آنے والا، جانے والا، بیٹھنے والا، کھانے والا، پینے والا. ایسے اللہ ذاتی نام ہے. اللہ خالق، مالک، رازق، کھلانے والا، پلانے والا، اللہ اس کا ذاتی نام. اور یہی وجہ ہے بڑے سے بڑے مشرک قوم، بڑے سے بڑے مشرک لوگوں نے اپنے بت درگاہ کو، مشکل کشا کو اللہ نہیں کہا. یہ نام محفوظ رہا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ. آگے اللہ تعالیٰ کی صفتیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے. یہ نہیں کہا کہ اللہ سے، کیونکہ اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے تو اللہ میں کتنی برکت ہوگی. اس لیے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں جو اللہ ہے، جس کی طرف پوری دنیا محتاج ہوتی ہے، اس کی طرف بے قرار ہو کے جاتی ہے. اور وہ الہ ہے الرحمن، بہت بڑا مہربان. یہ اللہ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت ہے، اور یہ ساری صفتوں کی سردار صفت ہے. اور یہ وہ صفت ہے صفت، لیکن اللہ پر اکیلا بھی بولا جاتا ہے، اور کوئی صفت اللہ پر اکیلی نہیں بولی جاتی. جب بھی کوئی صفت اللہ پر بولیں گے پہلے اللہ آئے گا اس کے ساتھ. رحمان ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے بغیر بھی اللہ پر بولی جاتی ہے. الرحمن علم القرآن، الرحمن جس نے قرآن سکھایا. الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. تو الرحمن میں دو باتیں ہیں، ذاتی طور پر بھی اللہ کا نام استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ صفت بھی جب اللہ کے آگے آئے تو یہ صفت بنے گی، اور اکیلا آئے تو یہ خود موصوف ہوگا، آگے اس کی صفتیں ہوں گی. الرحمن بہت بڑا مہربان. کیا مطلب؟ بڑی بڑی رحمتیں، زمین آسمان، کائنات، رات دن، چاند سورج ستارے، بارش برساتا ہے، رازق کھلاتا ہے، یہ ساری اس کی مہربانیاں. الرحمن. الرحیم خاص رحم کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، صبر دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، تقوی دیتا ہے، پرہیزگاری دیتا ہے، خاص رحم کرنے والا ہے. الرحمن کا تعلق دنیا کی نعمتوں سے، اور الرحیم کا تعلق آخرت کی نعمتوں سے. یہ جو انسان ہے نا، اس میں جو ایمان والے ہیں تو وہ الرحیم رحمت کے مستحق ہیں، اور رحمان کے بھی. تو ایمان لانے کی وجہ سے مومن اتنا خوش نصیب ہو گیا کہ رحمان والی صفت، رحمان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صفت بندوں پر رحم ہے، اس میں بھی وہ شامل ہے، اور الرحیم میں بھی شامل ہے. تو رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے. کسی کی حسن کی تعریف، علم کی تعریف، اس کی صلاحیت کی تعریف اصل میں تو اس کی ہے جس نے اس کو یہ چیز عطا کی ہے. اور ہر قسم کی کامل تعریف مکمل اس کے لیے ہو سکتی ہے جو مکمل ناموں، مکمل صفتوں سے متصف ہو، اور وہ صرف ایک اللہ ہے. لہذا ہر قسم کی تعریف کا مستحق ایک اللہ ہے، جو زبان سے ہو سکتی ہے، قلم سے لکھ سکتی ہے، دل میں آ سکتی ہے، جو تصور میں آ سکتی ہے. وہ ساری حمد ثنا صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور الحمدللہ اتنا مقام والا کلمہ ہے کہ رسول اللہ فرمایا الحمدللہ تبلع المیزان، قیامت کے دن ترازو کو الحمدللہ بھر دے گا. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا، پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، شروع سے لے کے آخر تک ان کا خیال رکھنے والا، وہ ہے رب. العالمین، عالم کی جمع، پورے تمام جہانوں کا رب ہے، جن کا، فرشتوں کا، جان انسانوں کا، چرند کا، پرند کا، خشکی کی مخلوق تک سب کا وہ خیال رکھنے والا ہے. رب العالمین. اور رب اگر اکیلا بولا جائے تو اللہ مراد ہے، اور رب اگر مالک کے معنی میں ہو تو پھر اضافت کے ساتھ ہوگا. رب الناقہ، اونٹنی کا مالک، رب البیت، گھر کا مالک. اور جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، کہ اپنے رب یعنی اپنے سردار کے پاس میرا ذکر کرنا. اکیلا رب ہو تو اللہ مراد ہے، اور رب کا اگر مطلب مالک ہے تو پھر ساتھ اضافت ہوگی. الرحمن الرحیم، یہ آپ سن چکے ہیں. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. مالک تو وہ یہاں بھی ہے، لیکن دنیا کی چربی کی محبت جب دماغ پہ چڑھتی ہے، آنکھوں پہ، میں تو اپنے آپ کیا سمجھتا ہے. ساری دنیا میں فساد کے یہ دو جملے ہیں. برادریاں ٹوٹ گئیں، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئیں، طلاقیں ہو گئیں، سارے فساد ہو گئے، حکومتوں میں بھی، شہروں میں بھی، ملکوں میں بھی، ہر جگہ فساد فساد فساد، لڑائی جھگڑے، اور عدالتیں بھری پڑی ہیں. دو فساد کے جملے، ایک یہ تو مجھے نہیں جانتا،
تو میں دسا میں کون ہوں؟ اس نے کہا ایک تعارف تو تیرا قرآن نے کرایا ہے، 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے، اور دوسرا جملہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ تے گل گئی مک، تے مکے گیا گل نہیں مک دی جے دلوں نہ مکائی۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مالک یوم الدین، مالک کے بدلے کے بالغ تو وہ یہاں بھی ہے، لیکن جب چربی چڑھتی ہے نا آنکھوں پر، دماغ پہ پردے آتے ہیں، تو پھر کہتا ہوں میں دیکھ لو سارا ہی فساد مچا پڑا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کا سردار ہے، 600 جس کے پر ہیں، طاقت والا فرشتہ، یوم یقوم الروح والملائکہ صف لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ بھی فرشتوں کی قطار لے کے کھڑا ہوگا، اس کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی۔ یہ قیامت ہے۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، آوازیں ایستے ایستے بولے، آوازیں پست ہو جائیں گی، رحمان بس گنگناہٹ ہوگی۔ لمن الملک اليوم، حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان سارے مٹھی میں لے کے کہیں گے این الملوک الارض، این ملوک، کہاں ہے وہ بادشاہ؟ انا ولا غیری، کنارہ لگانے والے ہم چما دیگر نیز، ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہمارے نذرانے مانے سلانے دیتے جاؤ، ہم تمہیں بخشوا، کہاں ہے کہاں؟ کل سموم، نام تو لو، مالک یوم الدین۔ سارے نبی بھی نفسی نفسی کہیں گے، مالک تو بھی یہاں بھی ہے، لیکن یہاں لوگ نا کچھ ایسے شور شرابے کرتے ہیں، وہاں کسی کو جرت بھی نہیں ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم یا اللہ، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہم یا اللہ، تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوش آمد سے، ادب سے مانگو، کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر؟ گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ کافی ہے اللہ حاجت روائی کے لیے، نبی امام ولی فقط رہنمائی کے لیے۔ پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ میاں میٹھی چوری کھانی ہے، میاں میٹھی چوری کھانی ہے، میاں میٹھی چوری نہیں کھانی، میاں میٹھی چوری نہیں کھانی، پتہ ہی نہیں کلمے کا 20,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے پتہ ہی نہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں یا وضو کر کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حمد ثنا بیان کر کے خشوع خضوع بیان کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پورا زور لگا کے اقرار کرتے ہیں، خاص تیری عبادت کرتے ہیں یا اللہ، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ، تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ پھر قیام، رکوع، سجدہ اللہ کے لیے حمد ثنا کے رائی عظمت بڑائی خشوع خضوع گریہ زاری منت سماجت سوال دعا سورنا پکارنا سارا اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے اور سجدہ اللہ کے لیے، اور پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ زبانی مالی بدنی باتیں سب تیرے، زبان سے سوال دعا تحمید تقدیس کبریائی عظمت کبریائی یہ صرف ایک اللہ کے، اور دل سے خشوع خضوع توجہ امید صرف ایک اللہ کے لیے، اور بدنی عبادت قیام رکوع سجدہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے، اور مالی عبادت نظر نیاز چڑھاوے کھانے پکا کے تقسیم کرنا اور جانور ذبح کرنا سب اللہ۔ اقرار یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا علی مشکل کشا یا پیر فجی یا دستگیر یا فلان یاد آتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ 6 ڈگریاں دین میں بدھو، سورۃ فاتحہ پڑھتے اس کو کوئی سمجھو تو صحیح۔ ایک آدمی نے طوطا پار رکھا تھا جو باتیں کرتا ہے، سامنے باغ تھا، اس کو یہ فکر لگی کہ کسی دن یہ چلا گیا تو وہ باغ والے نے پکڑ لینا ہے، مالی نے، اس نے اس کو یہ بولتا تھا نا، سکھایا سامنے باغ میں نہیں جانا وہ پکڑ لے گا وہ مار دے گا، سامنے باغ میں نہیں جانا وہ پکڑ لے گا مار دے گا، سامنے باغ میں نہیں جانا وہ پکڑ، یہ اس کو پکا، اس نے یاد کیا، اب وہ بہت بے فکر ہو گیا کہ اب میرے طوطے نے پکا۔ ایک دن پنجرا کھلا رہ گیا، وہ طوطا اڑ کے چلا گیا وہاں، تو اس نے پکڑ لیا، اور طوطا کہہ رہا ہے سامنے باغ میں نہیں جانا وہ پکڑ لے گا مار دے گا، سامنے باغ میں نہیں جانا پکڑ لے، وہ یہ کہتا رہا، اس نے جو کرنا تھا کر لی۔ یہ ہے کلمہ ان کا۔ 6 ڈگریاں دین میں بدھو، ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، سب سے بڑی بغاوت ہے شرک، اسی وجہ سے حکومت اور عوام سب پریشان ہے، کھا لو کہاں سے کھاؤ گے؟
اللہ کہتا ہے ان لنا للآخرۃ والاولی، میرے بندو دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے۔ دنیا بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرو، آخرت بنانی ہے مجھ، ہر کلو میں ایک ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی حاجت روا۔ کوئی حکومت اب دیکھا کیا دال بٹ رہی ہے، کوئی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کا ملاکمین اپنے بندوں بے بسوں بے کسوں مجبوروں مقہوروں سے اپنی بغاوت کیسے برداشت، یہ شرک بغاوت ہے، بغاوت۔ اس لیے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بغیر توبہ کے مرے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ شرک بغاوت، شرک شراکت، کمپنی سسٹم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، یہ کو دو چیزیں، نفی اس بات، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو۔ اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو۔ اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو۔ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو۔ اللہ کی طرف نہ چڑھاوا دو۔ یہ جو دکڑ مکڑ پروگرام ہے چلا، اللہ بھی مشکل کیا، یہ بھی مشکل کیا، اللہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دے۔ یہی تو سارے نبیوں رسولوں کا مسئلہ تھا قوموں کے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال اسی بات پر لگ گئے۔ مکے والے نمازیں بھی پڑھتے تھے، آج بھی مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، اذانیں کہتے ہیں، مشرب تراوی، مسجدیں آباد ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے بھی مشکل کشا، حاجت روا، شراکت، شرکت، کمپنی سسٹم سانچ بل۔ یہ سورہ فاتحہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو باقی جو ہے سورہ فاتحہ کی بات انشاءاللہ کل بھی کریں گے، اور اس کی فضیلت کچھ بتائیں گے، پھر آگے چلے گی بات انشاءاللہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔